لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں دوست عزیز مولانا یاسین صاحب کا کہ جنہوں نے تیسری مرتبہ مجھے یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہو سکوں اور کچھ اخلاقی نکات جو کہ سب سے پہلے میرے لیے ہوں گے، پھر انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ یہاں پہ ڈسکس ہوگا میں اور آپ سب ہم ایک ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ ان نکات کو اپنی زندگی میں ڈھالیں تاکہ میری اور آپ سب کی دنیا بھی آباد ہو جائے اور آخرت بھی آباد ہو جائے. گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے تزکیہ نفس یا تہذیب نفس کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. جیسے ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے اور آخرت بھی آباد ہو جائے، وہ خدا تک پہنچ جائے، تو سب سے پہلا مرحلہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو سیکل کرے، اور ساتھ میں دل کو سیکل کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھے تاکہ وہ کچھ چیزیں اسے اس کے دل کو سیکل کرنے میں مدد کر سکے. جیسے ہم نے بتایا تھا اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل کو سیکل کرے تو وہ اس بلیف کو اسٹرانگ بنائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس دنیا میں، بلکہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے، کوئی ایک سپر پاور ہے کہ جس کی نظارت میرے اوپر ہے. اور دوسرا، گزشتہ ہفتے ہم نے یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ اگر انسان صحیح راستے پر اگر چلنا چاہتا ہے تو بہت ساری مشکلات اس کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن انسان مشکلات سے نہ گھبرائے، مشکلات کو کوئی بری چیز نہ سمجھے، بلکہ مشکلات کو اپنے آخرت اور اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے ایک بہترین سپورٹر سمجھے. اور ہم نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے 2 مثالیں جو ہے پیش کی تھی. پہلی مثال ہم نے پودے کی دی تھی کہ پودا اسی وقت صحیح طرح سے نشو و نما پاتا ہے کہ جب اس کے اندر حیوانات کی کھاد کو ڈالا جاتا ہے. دوسری مثال ہم نے پیش کی تھی کہ اگر چمڑا چاہتا ہے کہ وہ جاویدانہ اور ہمیشہ رہنے والی زندگی پائے تو اسے کیمیکلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ سختیوں کو جھیلنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ چمڑا خود بھی صحیح رہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ پہنچانے کے لائق بنتا ہے. آج کی اس مختصر سی جو ہے گفتگو میں میں ایک سوال سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم خدا کے بندے ہیں یا خدا کے بندے نہیں ہیں. چونکہ زبان سے تو کلیم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن ہمیں کیسے یہ یقین حاصل ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقیقی بندے ہیں یا نہیں ہیں. اس کا جواب بہتر طریقے سے ہمیں قرآن مجید دے گا. قرآن مجید میں کچھ ٹرو فالوورز کے ایٹریبیوٹس بتائے گئے ہیں کہ سچا مومن کون ہے، خدا کا سچا بندہ کون ہے. کچھ آیتوں میں صفات بیان کیے گئے ہیں. ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کوالٹیز، وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ سبحانہ و تعالی قرآنی آیتوں میں بیان کر رہا ہے اپنے بندوں کے لیے، کیا ہمارے اندر ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر نہیں ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ ہمارا شمار بھی اللہ کے حقیقی بندوں میں سے ہو جائے. بہت ساری آیتیں ہیں، ساری آیتوں کو چھوڑتے ہوئے میں قرآن مجید کی صرف ایک آیت پیش کروں گا. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے بندوں کے صفات اور سائنس کو بتا رہا ہے کہ کون میرے بندے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میرا بندہ وہ نہیں ہے جو صرف زبان سے کلیم کرتا ہے، بلکہ میں کچھ کوالٹیز قرآن میں بتا رہا ہوں، اگر یہ کوالٹیز میرے بندے کے اندر ہیں تو پھر وہ میرا حقیقی جو ہے بندہ بنے گا۔ کیا کوالٹیز ہے؟ پہلی کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتائی، اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اس کے اندر پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ راستہ چلے تو تکبر کے ساتھ نہ چلے، آہستہ آہستہ سکون اور وقار کے ساتھ راستہ چلتے ہیں۔ جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ جاہل سے الجھ نہیں پڑتے ہیں، بلکہ ان کی سلامتی کی دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے تو تم فوراً کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی تمہیں دو بات سنا رہا ہے تو تم یہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ تم کو دو باتیں آتی ہیں تو میں تمہارے بارے میں 10 باتیں جانتا ہوں، میں بھی تمہارے بارے میں ساری باتیں بتاؤں گا۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں تو انہی کی طرح گفتگو کرنے نہیں لگتے، بلکہ وہ جو ہے سلامتی کی دعا دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ جب تم برائی سے فیس کرو، جب دیکھو کہ سامنے والا برائی کر رہا ہے تو تم اس کے مقابلے میں برائی سے جواب نہ دو، بلکہ تم ایک ایسا رویہ اختیار کرو کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ تم انسان نہیں ہو بلکہ انسان سالم ہو، یعنی انسان سالم اور انسان غیر سالم پہچان خداوند عالم اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سالم انسان اور غیر سالم انسان کی کا سائن اور جو پہچان یہ ہے کہ جب غیر سالم انسان سے کوئی جاہل گفتگو کرتا ہے تو وہ جاہل سے الجھ پڑتا ہے، لیکن وہی جاہل جب ایک سالم انسان سے ڈائلاگ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو پھر وہ سالم انسان اس سے الجھ نہیں پڑتا ہے بلکہ سلامتی کی دعا دیتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ نہیں، مثال کے ذریعے سے میں جو ہے بات واضح کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر آپ کسی فائبر کی دکان میں یا چینی کا سامان برتن جہاں ملتے ہیں اس دکان میں آپ چلے جائیے، جانے کے بعد بہت سارے پلیٹس رکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون سی پلیٹ سالم ہے، کون سی پلیٹ سالم نہیں ہے، کون سا پیس صحیح ہے، کون سا پیس ڈیفیکٹ ہے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ پلیٹ کو یا اس چینی کے برتن کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد آپ اسے مارتے ہیں، مارنے کے بعد اس سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ کون سی چیز سالم ہے، کون سی چیز غیر سالم ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ کلیم تو سارے کریں گے لیکن میرے بندوں میں سالم بندہ کون ہے اور ڈیفیکٹیبل بندہ کون ہے یہ پہچاننا ہو تو اس وقت دیکھو کہ جب جاہل ان کے سامنے آئے اور خطاب کرے، جو جاہل سے جا کر اسی کی طرح گفتگو کرنے لگے، وہ ڈیفیکٹ بندہ ہے، وہ صحیح بندہ نہیں ہے۔ ہاں، جاہل سے جب مقابلہ ہوتا ہے، جب سامنا ہوتا ہے، جب جو ہے جاہل اس سے بات کرتا ہے اور یہ سلامتی کی دعا دے کر آگے بڑھ جو ہے نکل جاتا ہے تو وہی بندہ میرا صحیح بندہ ہے۔ اور دوسری چیز جو تہذیب نفس میں ہمارے کام آئے گی وہ یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو قرآنی زاویہ نظر سے سمجھنے کی کوشش جو ہے کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، قرأت سب کرتے ہیں، قرأت کر کے گزر جاتے ہیں، قرأت میں ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو قرأت تدبر کے ساتھ ہو، جو قرأت تفکر کے ساتھ ہو، جو قرأت تعقل کے ساتھ ہو، اس کا ثواب بھی کچھ الگ ہے۔ قرآن مجید کے ہر لفظ میں، ہر آیت کریمہ میں ہمارے لیے ایک مورل لیسن رکھا ہے خداوند عالم نے۔ قرآنی زاویہ نظر سے اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو کھل کر خداوند عالم کئی مقامات پر یہ اعلان کرتا ہے کہ تم کو دنیا میں نے بھیجا ہے اور تمہاری فطرت یہ ہے کہ تم یہاں آنے کے بعد یہ سوچو گے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن خداوند عالم نے اس چیز سے پردہ اٹھایا اور جگہ جگہ پر قرآن مجید میں بتایا کہ دیکھو دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے،
کبھی دنیا کے لیے کہا کہ یہ قلیل ہے، یہ بہت ہی جلدی گزر جانے والی چیز ہے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ کبھی دنیا کو ایک کلی اور ایک غنچے کی مثال دی گئی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ دنیا پھول ہے، فلاور ہے، نہیں، دنیا فلاور نہیں ہے، دنیا ابھی کلی کی مانند ہے جو پوری طرح سے کھلی نہیں۔ اگر پھول دیکھنا ہے تو پھول آپ کو کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں دنیا ہمیشہ کے لیے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ٹیمپورری اور عارضی ہے، سائے کی مانند ہے۔ جس طرح سے سایہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، دھوپ میں جاؤ تو ایسے لگتا ہے یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، نہیں، سایہ ہے۔ سایہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ دھوپ جب آتی ہے تو ایسے لگتا ہے میرا سایہ ہے، آپ چھاؤں میں آ جائیں گے، شیڈو میں آ جائیں گے تو آپ کا سایہ غائب ہو جائے گا۔ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا پرماننٹ جو ہے جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا عارضی چیز ہے۔ اور پھر اسی خداوند عالم نے اسی جو ہے قرآن مجید میں ہمیں یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ اگر تم کسی پرماننٹ جگہ کی تلاش میں ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پرماننٹ کون سی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں بتایا، جسے جو ہے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہی خیر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ خداوند عالم اس آیت کریمہ میں جنت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمارے ڈیفینیشنز، ہمارے کانسیپٹ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں وہ الگ ہے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان رسولوں پر ہے، ہمارا ایمان جو ہے قرآن مجید پر ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمارے سارے اصول، ہمارے سارے پرنسپلز، ہماری ساری چیزیں ہمیں قرآن مجید سے لینی پڑے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات صاف کر دی کہ دنیا پرماننٹ جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ٹیمپورری ہے، کچھ دن کے لیے ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے جاویدانہ مقام کی طرف جانے والے ہو۔ اور جاویدانہ مقام میں بھی دو ڈیسٹینیشنز ہیں۔ ایک ڈیسٹینیشن ایسا ہے کہ جہاں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، عذاب ہی عذاب ہے، سختیاں ہی سختیاں ہیں۔ ایک دوسرا ڈیفینیشن ایسا ہے کہ جہاں آرام ہی آرام ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنہ کے نام سے، پیراڈائز کے نام سے، بہشت کی نام سے یاد کیا ہے۔ اب جب جہنم سختیوں والی جگہ ہے، جنت آرام دینے والی جگہ ہے، تو ہر انسان چاہے گا کہ میں سختیوں والی جگہ پر نہ جاؤں، بلکہ میں کہاں پر جاؤں؟ اس جگہ پر جاؤں کہ جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، تو وہاں مجھے کیا ملے؟ آرام ملے۔ اگر جنت آرام والی جگہ ہے اور ہر انسان کی وش اور خواہش یہ ہے کہ مجھے آرام والی جگہ پر جانا چاہیے، تو چلیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آرام والی جگہ سب کو ملے گی یا کچھ خاص لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے خداوند عالم نے جنت کو بنایا ہے۔ پھر اگر ہم قرآن مجید کی آیات کی طرف توجہ کریں گے تو بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ جنت سب کو ملنے والی نہیں ہے، بلکہ جنت کچھ خاص صفات ہے جن کا ذکر خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اگر یہ کوالٹیز ہمارے ایگزسٹنس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر ہمیں جنت ملے گی، ورنہ دنیا میں کہتے رہیں گے کہ جنت جائیں گے جائیں گے جائیں گے، لیکن جب روز محشر ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم یہ جو کام خیال میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ ہمیں جنت ملے گی، یہاں آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں جنت جنت زبان پر تھی، لیکن حقیقت میں ہمیں جنت نہیں جانا ہے، بلکہ خداوند عالم نے ہمارے لیے ایک سخت ناک جگہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ جنت کسے ملے گی؟ قرآن مجید کھول کے دیکھیے کہ جنت میں جانے والوں کی صفات کیا ہے۔ بہت ساری آیت ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں 2-3 آیات کی طرف اشارہ کروں گا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ جسے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جنت سب کے لیے نہیں ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں صحیح ایمان ہوگا، پلس کیا ہوگا؟ ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ کوالٹی ہوگی کہ وہ ہر چیز میں اپنے اللہ کے اوپر جو ہے بھروسہ کریں گے۔ یہ دوسری آیت کریمہ میں خداوند عالم نے کہا والذین یجتنبون الکبائر والاثم، جنت ان لوگوں کو ملے گی
جو گناہان کبیرہ سے بچیں گے، جو ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ یا تیسری آیت کریمہ میں خداوند عالم نے کہا جنت سب کو نہیں ملے گی، جنت کسے ملے گی؟ کہا وَإِذَا غَضِبُوا وَهُمْ يَغْفِرُونَ، جنت ایسے لوگوں کو ملے گی کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو غصے میں اپنے ہوش کو نہیں کھوتے ہیں، جیسے غصہ ان کے اندر آتے ہیں فوراً وہ استغفار کرنے لگتے ہیں۔ کہ غصے کو کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بات میں بات آ گئی تو میں غصے کے حوالے سے ایک دو چیزیں پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ غضب کو اگر غصہ، اینگر کیا چیز ہے تو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک برتن میں پانی بھریے اور اسے چولہے پر رکھیے، چولہا نیچے سے جل رہا ہے، پانی میں بھاپ آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مقام بھی آتا ہے کہ پانی ابلنے لگتا ہے۔ علماء نے غصے کو ابلے ہوئے پانی سے تشبیہ دی ہے۔ پانی جتنا ابلتا ہے تو وہ بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ پانی جتنا بوائل ہوتا ہے بخار بن کر اوپر اڑ جاتا ہے اور پانی کی مقدار میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر انسان غصہ ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں جو کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے، جو کچھ اس کے پارٹ سے ایکشنز نکلتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا کر دیا ہے، اور اسی لیے روایتوں میں بھی ہے کہ غصے کی انتہا کس چیز پر ہوتی ہے؟ جا کر پشیمانی پر ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو ہم سامنے رکھیں، جو کردار بھی ہم اپنانا چاہے، جو ایکشن بھی ہم انجام دینا چاہے، جو ڈیڈ بھی ہمارے دل میں ہو، جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا ہر کام قرآن مجید کے تحت نظر ہونا چاہیے، قرآن مجید کے آیات کے مطابق ہونا چاہیے۔ نہیں کیسے ہونا چاہیے؟ پھر میں ایک مثال کا سہارا دوں گا۔ دیکھیے پرانے زمانے میں اور آج بھی بڑے بڑے جو ڈیمز ہوتے ہیں نا، جہاں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، یا پرانے زمانے میں ہر دیہات کے آس پاس جو ہے نہریں ہوا کرتی تھی، اور جو ہے لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ جب بارش زیادہ ہو تو نہر کا پانی ہمارے گاؤں میں نہ آ جائے، ہمارے شہر میں نہ آ جائے، تو پہلے ہی وہ ایک نقشہ بناتے تھے اور کچھ ایسی جگہ بناتے تھے کہ ضرورت پڑنے پر پانی کو وہاں سے چھوڑا جائے اور ضرورت پڑنے پر پانی کو وہیں پر روکا جائے اور اسے کنٹرول کیا جائے۔ پرانے زمانے میں ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ایک میراب بنایا جاتا تھا اور ایک شخص کو معین کیا جاتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک میپ دیا جاتا تھا، دیکھو بھیا یہ پورے شہر کا نقشہ ہے، فلاں جگہ پانی کی ضرورت ہے کھیتوں میں تو وہاں پر چھوڑنا، فلاں جگہ پر مکانات ہیں تو وہاں پہ پانی کو کنٹرول کرنا۔ اور وہ شخص بھی اتنا ماہر ہوتا تھا کہ جہاں جتنی ضرورت ہوتی تھی پانی کو چھوڑتا تھا، اور جہاں پر پانی پہنچنے سے لوگوں کا نقصان ہونے والا تھا وہاں پر پانی کو کیا کرتا تھا؟ روک دیتا تھا۔ اور اسے سب کچھ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں پر کتنا پانی ہے، کہاں کتنے پانی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں ہم انسان بھی پانی کی مانند ہیں، ہماری مثال بھی واٹر کی مثال ہے، پانی کی مثال ہے، اور کس طرح سے پانی کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ فائدے کے ساتھ ساتھ کئی نقصانات بھی کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی شخصیت، انسان کی پرسنالٹی اگر پانی کی مانند ہے تو انسان کی شخصیت کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا خداوند عالم نے انسان جو کہ پانی کی مانند ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے دو چیزیں اللہ نے بھی رکھی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے دو چیزیں، ایک نقشہ دیا جاتا تھا، ایک آدمی کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو اور آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے دو چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ پہلی چیز ایک نقشہ دیا ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اس میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہے کہ کب انسان ایک کام کرے گا تو جو ہے فائدہ مند رہے گا، اور کون سا کام انسان کرے گا تو اسے نقصان ملے گا۔ اور ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے جسے ہم انبیاء، ائمہ، اولیاء کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان جو کہ پانی کی مانند ہے قرآن کے نقشے کے حساب سے چلے، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہے ان کے فرامین کے زیر نظر اگر اپنی زندگی بسر کرے گا تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ اگر انسان نقشے کی طرف توجہ نہ ہو، جو بتانے والا ہے اس کی بات نہ مانے،
جو اس کے دل میں آئے اس راستے پر چل پڑے. اس طرح سے پانی فائدے کے لیے ہے لیکن صحیح طرح سے کنٹرول نہ ہو تو نقصان پہنچا سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے انسان کی ذات اور انسان کی شخصیت بھی ہے. اگر انسان اپنی ذات کو اللہ کے فرامین جو کہ قرآن مجید میں بیان ہے اور معصومین کے ارشادات کے تحت نظر زندگی نہیں بسر کرے گا تو پھر وہ کبھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کانسیپٹس الگ الگ ہیں. اگر ہم دنیا والوں کی باتیں سن کر دنیا میں جو کانسیپٹس ہیں, دنیا میں جن چیزوں کا ٹرینڈ ہے اسے ہم فالو کرتے ہوئے جائیں گے تو موقتی طور پر لگے گا کہ مجھے ترقی جو ہے مل رہی ہے. نہیں, بلکہ انسان ترقی حاصل کرتے کرتے پستی میں گر جائے گا. میں نے پچھلے ہفتے کتاب کا حوالہ دیا تھا اندیشہ اسلامی, اسی میں ایک بحث ہوئی ہے مقدمے ہی میں کہ انسان آج اخلاقی مشکلات میں جو ہے گر چکا ہے اور وہ رائے حل بتاتے ہیں. اگر انسان دوبارہ اپنی اخلاقی بلندی کو پانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ مؤلف نے اس کتاب میں لکھا ہے اگر انسان اخلاقی بلندی پر دوبارہ فائز ہونا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ قرآن کے فرامین اور اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات کے تحت نظر اپنی زندگی کو گزارے. تو آج بھی مشکل نہیں ہے. جو اقدار جو اخلاق ہمارے معاشرے سے ہمارے کمیونٹی سے دور ہو گئے ہیں انسان دوبارہ اس کو پا سکتا ہے. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, میرے خیال سے 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں, لہذا جلدی 2-3 اور باتیں میں جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں. انشاءاللہ پھر آپ کی زحمت پوری ہوگی. مثال کے طور پر دنیا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی ریچسٹ ہو جائے, کوئی پیسہ لے کر آ جائے, اس سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ کہاں سے لایا. پیسہ لے آیا, دنیا سمجھتی ہے کہ پیسے والا ہونا ایک جو ہے میرٹ ہے, ایک گرانٹ ہے, ایک فضیلت ہے. سمجھتی ہے یہ جو ہے نہیں سمجھتی ہے. سب کا یہی خیال ہے, سب کے ذہن میں یہی چلتا ہے کسی طرح سے میں کیا ہو جاؤں, مالدار ہو جاؤں. کیوں مالدار ہو جاؤں؟ کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مالداری فضیلت کا نام ہے. اگر ہم قرآنی زاویہ نظر سے دیکھیں تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ مالدار ہونا یہ فضیلت ہے یا فضیلت نہیں ہے. قرآن مجید نے صاف الفاظ میں کہا کہ مال کا کسی کو مل جانا یہ فضیلت نہیں ہے. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ, قارون جو تھا وہ موسیٰ کی قوم سے تھا. آتیناہ من الکنوز, اور ہم نے بہت سارے خزانے اسے جو ہے کیا کیے, عطا کیے. اگر دولت فضیلت ہوتی تو قارون سے بہتر جناب موسیٰ تھے. اللہ سبحانہ و تعالی دولت جناب موسیٰ کو عطا کرتا. جناب موسیٰ کے بارے میں لکھتا ہے کہ جناب موسیٰ ایک دن ان کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں تھا. جناب موسیٰ نے دعا کی خدا کی بارگاہ میں کہ میں بھوکا ہوں, بار الہ میرے لیے ایک روٹی کے ٹکڑے کا انتظام کر دے. تو پتا چلا کہ اگر فضیلت ہوتی تو خداوند عالم فضیلت اپنے نبی کو عطا کرتا. تو قرآنی زاویہ نظر سے مال کا مل جانا یہ فضیلت نہیں ہے. قرآنی زاویہ نظر سے کسی انسان کا مال دار ہو جانا اس کے لیے فضیلت نہیں ہے. اور قرآنی آیتوں سے یہ بھی ثابت ہے نہ صرف ایک فضیلت نہیں ہے, کبھی کبھی انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ اسی مال کے ذریعے سے بہت ساری فضیلتوں سے دور ہو جاتا ہے. پھر میں مثال دوں گا. دیکھیں کاغذ کا کام کیا ہے؟ کاغذ لکھائی کے کام آتا ہے. کاغذ سے ہم کسی چیز کو لکھ سکتے ہیں. اگر کسی کاغذ کو لے جا کر میں 20 کلو 30 کلو جہاں گھی رکھا ہوا ہے, جہاں تیل رکھا ہوا ہے, تیل کے اندر ڈبو دوں, اسے چکنا بنا دوں, چیزی بنا دوں, پھر اسے نکالوں, اسے نکال کر اس پہ لکھنا چاہوں, صحیح طرح سے لکھاوٹ نہیں آ پائے گی. اس پر اگر کوئی اپنا آرٹ بنانا چاہتا ہے, کچھ پینٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی تحریر لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھ نہیں پائے گا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دولت ہمیشہ خراب ہے. خداوند عالم بہتر جانتا ہے. اس کی حکمت کے مد نظر خداوند عالم نے جس کو جو عطا کرنا ہے وہ عطا کر دیا ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں دولت صرف جو ہے دولت مندوں کو کیوں, ہم کو کیوں نہیں. تو واقعی اگر یہ کہا جائے وہ امتحان کے لیے خدا کسی کو دولت دیتا ہے, کسی کو غربت دیتا ہے, تو کہتے ہیں سب کو دولت دے دیتا, سب کو جو ہے ایک ہی طرح کا امتحان لے لیتا. دیکھیں اگر سب کو دولت مل جاتی تو معاشرے میں فساد ہوتا. اگر سارے کے سارے غریب ہو جاتے, بیکار ہو جاتے, تب بھی معاشرے میں
فساد ہوتا. خدا نے سب کو کسی نہ کسی مشکل میں رکھا ہے. کسی کو گھر کا پرابلم ہے, کسی کو بچوں کا پرابلم ہے, کسی کو دولت کا پرابلم ہے, کسی کو نالج کا پرابلم ہے, کسی کو تربیت کا پرابلم ہے. خدا رب عالم نے سب کو الگ الگ, اور خدا بہتر جانتا ہے کون سی چیز کو کہاں پر رکھنا. پھر میں ایک مثال کا سہارا لوں گا, یہی میری آخری بات ہوگی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد چھوٹی سی ہدایت, پھر آپ کی زحمت تمام. اب کھیتوں میں جائیے, گیہوں کے بھی جو ہے پودے لگتے ہیں, بوٹے لگتے ہیں, چاول کے بھی بوٹے لگتے ہیں. لیکن گیہوں کے بوٹے کو اگر چاول کو جہاں پہ کاشت کیا جاتا ہے وہاں پر لگا دیا جائے, وہ صحیح طرح سے نہیں اگے گا. چونکہ چاول اسی وقت اپنے ثمر کو دے سکتا ہے جب وہ ہمیشہ پانی میں رہے گا, اور گیہوں اسی وقت جو ہے ثمر دے سکتا ہے جب وہ کچھ دن پانی میں رہے گا, کچھ دیر خشکی میں رہے گا. تو پتا چلا اسی طرح سے خداوند عالم نے ہمیں کریٹ کیا ہے. خدا کو پتا ہے کون سی چیز کو کس چیز میں رکھوں گا تو وہ ابھر کر سامنے آئے گی. نہیں, آپ کے پاس گاڑی ہے, گاڑی آپ کی ہے, جب خراب ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی آپ کی ہے, 24 گھنٹے آپ کے پاس رہتی ہے. جب بگڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ میکینک کے پاس لے جاتے ہیں. بھائی گاڑی آپ کی ہے, آپ میکینک کے در پر کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے گاڑی میری ہے, لیکن میری ہونے کے باوجود میرے گاڑی کی انفارمیشن اس سے زیادہ میکینک کے پاس ہے. کیوں؟ چونکہ میکینک ہی نے اسے بنایا ہے, اسے پتا ہے کون سے پارٹ کو میں نے کہاں رکھا ہے, فلاں مشکل میں کون سا پارٹ خراب ہوا ہوگا, کس طرح سے میں اس کا علاج کر سکتا ہوں. اسی طرح سے ہم جو ہے مخلوق ہیں, ہمارے کریٹر کو پتا ہے کہ ہمیں کہاں پر رکھنا ہے, کون سی چیز ہمیں کب دینا ہے, اور کس طرح سے ہمیں کمال تک پہنچانا ہے. لہٰذا انسان کو یہ نہیں ہے کہ وہ سوال کرے کہ مجھے ایسا کیوں نہیں رکھا, فلاں کو کیسا رکھا. ہمارا کریٹر اور ہمارا خالق بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ رکھنا چاہیے. بس دنیا عارضی ہے, جو کچھ قرآن اور اہل بیت کے فرامین ہے اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. ہمارا بھی ٹائم پورا ہو چکا ہے, لیکن مجھے اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی داستان 2-3 منٹ میں, پھر آپ کی زحمت تمام ہوگی. مولانا روم نے اپنی مسنوی میں ایک داستان نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عارف تھا, رات کے وقت وہ اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا. جنگل سے گزرتے گزرتے آدھی رات جہاں اندھیرا چھایا ہوا ہے, اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی جھولیوں کو, دامن کو پھیلاؤ, اور نیچے جو جو کچھ ملے وہ اپنے دامن میں بھر لو. شاگردوں نے پوچھا, رات کا وقت ہے, کوئی سانپ بھی مل سکتا ہے, کوئی بچھو مل سکتا ہے, کوئی خطرناک حیوان جو ہے مل سکتا ہے, آپ کیوں بول رہے ہیں کہ ہم جمع کریں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عارف نے کہا صبح بتاؤں گا, لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں, میں کلیو دے دیتا ہوں, جو جمع کرے گا وہ بھی پچھتائے گا, جو جمع نہیں کرے گا وہ بھی پچھتائے گا. کچھ لوگوں نے سوچا جب دونوں سچویشن میں پچھتانا ہی ہے تو جمع کیوں کرے. کچھ لوگوں نے کہا جمع کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صبح جب سورج نمودار ہوا, وہ ایک صحرا میں پہنچے تو انہوں نے کہا کھولو. جب جو لوگ جمع کیے تھے انہوں نے اپنے دامن کو کھولا اور دیکھا تو کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے, کچھ اچھی چیزیں بھی تھی, کچھ جو ہے کانٹے بھی پڑے ہوئے تھے. تو پوچھا آپ کا مقصد کیا تھا جو آپ نے کہا یہ سب کچھ جمع کرنے کے لیے؟ تو عارف نے بتایا میں آپ کو قیامت کے حوالے سے ایک مورل لیسن دینا چاہتا تھا. میں نے اس لیے آپ کو یہ کرنے کے لیے کہا تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ دنیا تاریک جنگل اور تاریک رات کی مانند ہے. یہاں پر کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. جو لوگ اچھے اعمال جمع کریں گے وہ بھی قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ میں نے اور بہتر عمل کیوں انجام نہیں دیا, اور جو لوگ اچھے اعمال کو انجام دیے ہیں لیکن ان کی جھولی میں کچھ اچھی چیزیں ہیں, کچھ بری چیزیں ہیں, وہ لوگ بھی پچھتائیں گے, کہیں گے کاش ہماری جھولی میں اچھائی ہوتی. اسی مختصر سی حکایت کے ساتھ میں آج کے اس درس کو تمام کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا سوال پوچھ لیں, مولانا حاضر ہیں 5 منٹ کے لیے. یہ خاندان کا رول ہوتا ہے, اس کے پیرنٹس کا, اس کے گرینڈ پیرنٹس کا, اس کے ساتھ رہنے والے کزنس کا. ٹھیک ہے, پہلا رول انسان کی تربیت میں ہوتا ہے اس کے خاندان کا. دوسرا رول ہوتا ہے اس کے اساتذہ, جس اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے, جس مدرسے میں پڑھ رہا ہے, وہاں کس طرح سے اسے پڑھایا جا رہا ہے. اور تیسرا ماں باپ اچھے بھی ہو, اسکول بھی اچھا مل جائے. تیسرا بچے کی تربیت میں اثر انداز ہوتا ہے ماحول.
لہٰذا ایز اے پیرنٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچے کو تینوں زاویوں سے تربیت کریں. جہاں گھر کا ماحول ہے اور زبان سے زیادہ عمل سے، اگر بچہ بچپن ہی سے دیکھے گا کہ ماں باپ وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، گھر کے ماحول میں ٹی وی اسکرین پر کوئی ایسی چیز نہیں چل رہی ہے، چونکہ بچوں کی جو سائیکالوجی وہ بہت جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جس چیز کو کرتے ہیں وہ اسے ضرور کاپی کرنا چاہتے ہیں. اگر 3 سال کا بچہ گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، وہ کوشش کرے گا کہ میں کاپی کروں، وہ بھی جھکے گا، اٹھے گا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. اگر اسکرین پر کوئی ڈانس چل رہا ہے، 2 سال 2.5 سال کا بچہ اس کی غلطی وہ بھی کوشش کرے گا میں وہی اسٹیپ کو جو وہاں ڈانسر کر رہا ہے اس کو میں بھی کر کے بتاؤں. لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ زبان کے ساتھ ساتھ کوشش کریں بغیر بولے ہوئے پریکٹیکلی طور پر آپ گھر کے ماحول کو ایسے بنائیں کہ گھر کا ماحول دینی ماحول ہو. اور دوسرا، بچے کو کوشش کریں کسی ایسے اسکول میں، کسی ایسے مدرسے میں بھیجیں کہ جہاں کہیں نہ کہیں پوری طرح سے دینی ماحول نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ مطلب اس کے اندر وہاں سے خرابیاں بھی نہ آئیں. اور تیسرا، ماحول ماحول ماحول. بچہ ماں باپ کی نظروں کے سامنے تھوڑی دیر رہتا ہے، لیکن اسی مقدار میں بچہ باہر بھی جاتا ہے، دوست بناتا ہے، اپنی کمیونٹی کو دیکھتا ہے، راستے میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھتا ہے، دوسرے گھروں سے جو آوازیں آتی ہیں اس کو سنتا ہے، تو یہ بھی بچے کی پرسنالٹی میں اثر انداز ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کی اچھی طرح سے تربیت کریں، جہاں بچوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، دوسرے واجبات دینی، یہ تو کمپلسری ہیں، یہ تو واجبات جو ہے واجبات ہیں، لیکن آپ اسے پرفیکشن دینا چاہتے ہیں، کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کی تربیت میں یہ 3 چیزوں کا آپ کو خیال ضرور رکھنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ پورے طرح سے ماحول سازگار ہوگا، نہیں، کہ کسی حد تک جہاں تک آپ کر سکتے کوشش کیجئے پریکٹیکلی طور پر بچوں کو پریکٹیکلی لیسنز دیں گھر میں، زبان سے زیادہ اپنے اعمال کے ذریعے سے. ماں خود بیٹھی ہوئی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، بچے کو بول رہی ہے تم جا کے قرآن پڑھ لو. ماں بیٹھی ہوئی ہے، دوسروں کی غیبت کر رہی ہے، بول رہی ہے تم جا کے اندر پڑھائی کرو، میں یہاں پڑوس والے سے باتوں میں جو ہے مصروف ہوں. نہیں، ہمیں گھر کا ماحول ایسا چینج کرنا چاہیے کہ بچہ وہ کتاب میں جو پڑھ رہا ہے نا 30% اس کا مائنڈ وہاں پر ہے، 70% آپ کی باتوں کی طرف ہے، آپ کے جو ہے سارے اعمال کی طرف ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے طریقے سے خاص طور سے جہاں پڑھائیں گے وہیں پر پریکٹیکلی طور پر اپنے بچے کو ٹرین کریں، تربیت کرنے کی کوشش کریں. اسکول ایسے اسکول میں بھیجیں کہ جہاں بگڑنے کا، ڈیویشن کا خطرہ بہت ہی کم ہو. اور تیسری چیز، آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، آپ کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے صحیح ماحول کریں، پھر اس کے بعد توسل دعا کریں، انشاءاللہ سب بچوں کو کامیابی ملے گی. جی جزاک اللہ خیر. شکریہ شکریہ بہن. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت مولانا. ٹھیک ہے، اللہ آپ کا شکریہ مولانا، آپ نے موقع فراہم فرمایا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک خدا اللہ. خدا حافظ. حافظ.